سن 329 میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، اور یہ فقرات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ سن 400 ہجری کے ہیں، یعنی غیبت کبریٰ کے شروع ہونے کے ایک دو دن بعد نہیں، 70 سال کے بعد زمانے کے امام نے یہ خط بھیجا ہے جناب شیخ مفید کو۔ کیا خوش قسمت تھے وہ افراد جو نسل زہرا میں نہیں تھے، جو سادات میں نہیں تھے، مگر اپنے علم سے، اپنے تقوی سے، اپنی طہارت نفس سے وہ مرتبہ حاصل کر لیا کہ فرزند زہرا انہیں خط لکھے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خط کی آغاز، درمیان اور آخر پر توجہ دیں۔ باقی تفصیلات یہی کتابچہ جو آپ کے پاس ہے، آپ اس میں بعد میں مطالعہ کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امام کی زندگی اس دور غیبت میں کس طرح گزر رہی ہے اور امام کے حالات کیا ہیں۔ شیخ مفید کو خط لکھا، خط شروع ہوتا ہے یہاں سے، ایھا الاخ الرشید، اے میرے ہوش مند بھائی۔ اللہ اکبر! کسی غلام کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ امام اسے اپنا بھائی کہہ کے خطاب کرے۔ والولی الصدید، اے میرے وہ دوست، اے میرے وہ چاہنے والے جو خط مستقیم پر، راہ مستقیم پر چل رہا ہے، جس کو تائید پروردگار حاصل ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجب جملہ آغاز کتابت میں، آغاز تحریر میں ایک جملہ تحریر فرمایا، آج مجھے پروردگار کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں خط لکھوں۔ اب آپ پہچانیے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اہل بیت تم کو چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے، لہذا وہ ساری کائنات کا اقتدار و اختیار رکھنے کے بعد بھی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ جب پروردگار اجازت دے گا تو قدم اٹھائیں گے، جب خدا اجازت دے گا تو قلم اٹھائیں گے۔ آج مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں خط لکھوں۔ کیا خوش نصیب واقعاً وہ چاہنے والا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ اذن خاص امام کو دیا جائے یا حکم خاص امام کو دیا جائے کہ اس ایک انسان کو خط لکھا جائے۔ اس خط کے درمیان جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے وہ منزل آتی ہے جہاں فرمایا شیخ مفید، ہمارے چاہنے والوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو، ہمارے چاہنے والوں تک یہ خبر پہنچا دو، انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہاری نگرانی اور تمہاری حفاظت کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم تمہاری حفاظت کا کام، تمہاری رعایت کا کام، تمہارے تحفظ کا کام نظر انداز نہیں کر سکتے، ولا ناسین لذکرکم، اور ہم تمہاری یاد کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتے۔ خدا جانتا ہے، کبھی اس فقرے کو جا کے اطمینان سے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے اس فقرے پر غور کیجیے گا، پھر دیکھیے کتنے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ کہاں وہ بے نیاز آقا، کہاں ہم محتاج نالائق غلام۔ وہ تنہائیوں میں بیٹھ کے ہمیں یاد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے شیخ مفید، لوگوں کو بتا دو ہم تمہاری یاد کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتے ہیں، ہم تمہاری یاد کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہو کے ایک لمحے کے لیے ہم کو بھلا نہیں سکتے۔ ہم 24 گھنٹے میں کتنے منٹ آتے ہیں جب ان کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی نوکری کی یاد دل سے نکلے، کبھی بچوں کی یاد دل سے نکلے، کبھی پیسے کی یاد دل سے نکلے، کبھی دنیا کی عزت و شہرت کی یاد دل سے نکلے، کبھی سیاست دماغ سے جائے، کبھی معاشیات دماغ سے جائیں، کبھی دنیا کے ہنگامے دماغ سے جائیں، کبھی اخباروں کی خبریں دماغ سے جائیں، کبھی دنیا کے سارے مسائل سے فرصت ملے تو شاید نماز کے بعد ایک جملہ کہہ دیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پروردگار کی بندگی مسجدوں میں چلی گئی، امام کی یاد نمازوں کے ساتھ لگ گئی۔ نہ خدا کی یاد ہر محاذ زندگی پر رہ گئی، نہ امام کی یاد ہر محاذ زندگی پر رہ گئی۔ میں پھر اس فقرے کو دہراؤں گا، آج ہی جی چاہے تجربہ کر لیجئے گا، گھر جا کے تنہائی میں بیٹھیے اور سوچئے کہ آپ کے زمانے کا امام کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تمہاری حفاظت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم تمہاری حفاظت میں کوتاہی نہیں کر سکتے، اور یہ یاد رکھو ہم تمہیں نہیں بھلا سکتے چاہے تم ہمیں بھول جاؤ۔ وہ تمہارا اپنا عمل ہوگا، تمہارا اپنا طریقہ ہوگا کہ تم ہمیں نظر انداز کر دو، مگر ہم تمہیں کیسے بھلا دیں
بالآخر تم ہمارے ہی حساب میں لکھے گئے ہو، بالآخر تم ہمارے ہی چاہنے والے، ہمارے ہی ماننے والے کہے جاتے ہو۔ وہ کیسا امیر ہے جو اپنی رعایا کو بھلا دے گا، وہ کیسا رئیس ہے جو اپنی قوم کو نظر انداز کر دے گا۔ لہذا ہم تمہیں بھلا نہیں سکتے، مگر یہ بھی یاد رکھنا یہ یاد وہ نہیں ہے جو بے اثر ہوتی ہے۔ کتنی یادیں ایسی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ باپ بیٹے دونوں الگ ہو گئے، نہ بیٹا باپ کو بھولتا ہے نہ باپ بیٹوں کو بھولتا ہے، مگر نہ ان کی یاد سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ان کی یاد سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ مگر امام فرماتے ہیں ہم جو تم کو نہیں بلاتے ہیں اور ہم جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں اس کا اثر بھی تمہاری زندگی میں نمایاں ہے۔ لولا ذالک، اگر ہم تمہاری حفاظت کرنے والے نہ ہوتے تو تم پر بلائیں نازل ہو گئی ہوتی اور دشمنوں نے تمہیں فنا کر دیا ہوتا۔ آج میں ایک بڑی عجیب و غریب بات آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے سب سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے پر ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ آخری امام کے حالات کو پہچاننے کے لیے ایک لمحے کے لیے پلٹ چلیں، پہلے امام کی زندگی کو دیکھیں جو ہمارے سامنے آئی اور ہر اعتبار سے وہ زندگی ہمارے سامنے آئی۔ مولا کائنات کوفے میں تشریف فرما ہیں۔ کسی آدمی نے آ کے آپ کو یہ خبر دی کہ آج کچھ عورتیں بازار میں ٹہل رہی تھیں۔ آپ بیت الشرف سے باہر نکلے، مسجد میں آئے، اپنے منادی کو حکم دیا مسلمانوں سے کہو مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے، مولا کائنات منبر پر تشریف لے گئے، فرمایا نبئت ان نساءکم یخرجن الی الاسواق ویزاحمن العلوج، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور کافروں کے شانہ بشانہ اس طرح چلتی ہیں کہ ایک دوسرے کا جسم ایک دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے۔ الا تستحیون، کیا تم میں حیا نہیں پائی جاتی؟ الا تغارون، کیا تم میں غیرت نہیں پائی جاتی؟ الا لا دین لمن لا حیا لہ، اس بات کو محفوظ کر لو، یاد کر لو، نوٹ کر لو، جس کے پاس حیا و غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہمارے جتنے معصوم ہیں، چاہے ہوں اور چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں، وہ سب حی یرزق ہیں، سب خدا کی بارگاہ میں زندہ ہیں، معبود کے یہاں سے رزق پانے والے ہیں۔ جب شہیدوں کا یہ مرتبہ ہے تو جن کی راہ میں، جن کے اذن پر، جن کے حکم پر میدان میں جا کے گلا کٹایا ہے وہ کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ لیکن وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، پیغمبر اکرم سے لے کے اور آخر تک 11ویں امام تک وہ ائمہ بھی زندہ ہیں اگرچہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو ہم اگر آواز دیتے ہیں، چاہے یا رسول اللہ کہیں، چاہے یا علی مدد کہیں، چاہے یا فاطمہ کہیں، اغیثینی، شہزادی ہماری فریاد کو پہنچیے، چاہے امام حسین کو آواز دیں، چاہے امام حسن کو آواز دیں یا کسی امام کو آواز دیں، ہمیں حق ہے انہیں پکارنے کا، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد پر اس ظاہری زندگی کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، زندہ ہیں۔ مگر اگر آپ باخبر نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ باخبر ہو جائیں، اور حضرات اہل علم تو باخبر ہیں، ان کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے، لیکن آج جو ایک نیا نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم امام کو بلاتے ہیں، ہم علی کو آواز دیتے ہیں، ہم پیغمبر کو آواز دیتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال جب آدمی پر وقت پڑتا ہے تو آدمی کسی نہ کسی کو تو بلاتا ہی ہے۔ اگر ہر ایک سے مدد مانگنا یوں ہی حرام ہو جائے، کفر ہو جائے، شرک ہو جائے تو انسان کی زندگی مشکل ہو جائے۔ اس لیے کہ آدمی بیمار ہوگا تو بالآخر ڈاکٹر سے مدد لے گا، اگر آدمی کو گھر بنانا ہے انجینئر سے مدد لے گا، اگر آدمی خط پڑھنا نہیں جانتا ہے تو بالآخر خط پڑھوانے کے لیے کسی کا سہارا
لے گا، بچہ دنیا میں آیا ہے تو شیر مادر کا سہارا لے گا، ذرا بڑا ہو جائے باپ کی محبتوں کا سہارا لے گا، روٹی کھانا چاہتا ہے باپ کے پیسے کا سہارا لے گا، کچھ پڑھنا چاہتا ہے اسکول کے استاد کا سہارا لے گا۔ انسان کی ساری زندگی مدد پر چل رہی ہے۔ یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ، میں یہ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے آپ نوٹ کر لیں، آپ کے کام آئے گی۔ تو انسان کی ساری زندگی مخلوقات سے مدد مانگنے پر چل رہی ہے۔ تو اگر سب سے آپ مانگ سکتے ہیں، ہم نے نبی سے مانگ لیا تو کون سا جرم کیا؟ ہم نے امام کو بلا لیا تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیوں آپ پریشان ہیں کہ سارے کام جو ہے کوئی نہ کفر بنا نہ شرک بنا، خالی ایک یہ عالی مدد ہی کفر ہو گیا؟